تشریف فرما ہوتی ہیں، چاہے وہ شاعر ہوں، مصنف ہوں، لکھاری ہوں، یا کسی بھی تخلیقی ادب میں ان کا کوئی مقام ہوتا ہے، تو یہاں میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو ان سے ملواؤں۔ اس کے علاوہ جو مقامی ادیب ہیں، شاعر ہیں، شاعرات ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً، اور ہر ہفتے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ اور آج یہ امتزاج جو ہے بین الاقوامی، یوں تو دونوں اشخاص جو میرے ساتھ یہاں آج موجود ہیں بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، لیکن ان میں ایک صاحب میرے ساتھ جو آج موجود ہیں وہ مقامی طور پر آج یہاں یو کے کی کمیونٹی کو، یو کے ادیبوں کو، شاعروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ میں تعارف کروانا چاہوں گا میرے ساتھ پہلے مہمان، ان کا اردو ادب میں اتنی قداور شخصیت ہے کہ ان کا تعارف جو ہے وہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کس حوالے سے کرواؤں، کیونکہ آپ نے اتنا کام کر رکھا ہے اردو ادب میں، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ نثر ہو، چاہے وہ تنقید ہو، اور اس کے علاوہ تراجم ہوں، یعنی اردو ادب کی جتنی بھی اصناف ہیں ان میں آپ نے بہت سارا کام کر رکھا ہے۔ ان کے بہت سارے مجموعے ہیں، شاعری کے، نثر کے، آزاد شاعری کے، اس کے علاوہ ان کی جو ادب سازی میں جو تخلیق کاری ہے اس پر آپ کے بہت سے آپ کا کام موجود ہے۔ جرنلزم میں آپ کا ایک نام ہے، آپ بہت سارے میگزینز کے جو ہے ایڈیٹرز رہے ہیں، مدیر رہے ہیں، اور سابقہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اردو ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور۔ آپ انقرہ یونیورسٹی میں بھی اردو پڑھائی بھی ہے، اور وہاں پر آپ اردو ڈپارٹمنٹ کے گورنر بھی رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اردو ادب میں آپ کی خدمات کے اعتراف کے طور پر آپ کو تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے۔ ان کی دیگر تخلیقات کے جو کتابیں ہیں، مجموعے ہیں، ان کے نام جو ہیں وہ میں گفتگو میں آپ تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ تو میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا، میرے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب، جو پاکستان سے بطور خاص تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم جناب، اور خوش آمدید آپ کو اس پروگرام میں، اور خصوصی شکریہ کہ آپ اس پروگرام کی وجہ سے خصوصاً یہاں موجود رہے ہیں تاکہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو سکیں۔ یہ آپ کی ہم پر بہت عنایت ہے، بہت شکریہ۔ دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں۔ یہ مہمان، ان کا تعارف ویسے تو میں ان کو ذاتی طور پر کافی عرصے سے جانتا ہوں، لیکن آج بہت ساری چیزیں مجھ پر آشکار ہوئی ہیں ان کے حوالے سے۔ سعادت سعید صاحب کے یہ کلاس فیلو ہیں۔ اس وقت گورنمنٹ کالج منٹگمری ہوا کرتا تھا ان اصحاب کے دور میں، جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ایک ہی جگہ پر انہوں نے وقت گزارا ہے، اور ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح بچپن سے آج تک جانتے ہیں۔ شاعر ہیں، ادیب تو ہیں ہی، اور نقاد بہت اچھے ہیں، کیونکہ اس کا میں خود بھی کہہ لیجئے کہ شکار ہوں کہ آپ مجھ پر بھی بڑی تنقیدی نظر رکھتے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے۔ میں تعارف کرواؤں گا جناب ماجد اجمی صاحب سے۔ ماجد صاحب السلام علیکم جناب، شکریہ، اور خوش آمدید پروگرام میں۔ آپ دونوں اصحاب کا بہت بہت شکریہ جی۔ اور آج مجھے پہلی مرتبہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج مجھے بڑے ادب سے جو ہے گفتگو کرنا ہوگی، کیونکہ آپ دونوں اصحاب ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پر یکتا ہیں، اور بہت کام کیا ہے آپ دونوں اصحاب نے۔ اور اردو ادب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ساری چیزیں ہمیں جاننے کو بھی ملیں گی، سننے کو بھی ملیں گی، سمجھنے کو بھی ملیں گی۔ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب، آپ سے میں ابتدا یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ وقتاً فوقتاً پوری دنیا میں گئے ہیں، جہاں جہاں بھی اردو کے حوالے سے کام ہوا ہے، بات ہوئی ہے،
آپ وہاں پر گئے ہیں، مدعو ہوئے ہیں، بہت سارے اعزازات آپ کو بین الاقوامی طور پر دیے گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو کا جو اصل مرکز ہے بر صغیر جس کو ہم کہہ لیں، وہاں اور وہاں سے باہر گزشتہ چند دہائیوں میں اور آج آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے اردو ادب کے حوالے سے، تخلیق کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اردو بولنے والے اس وقت دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں جی، اور انہوں نے اپنے روزگار کے کاموں سے فرصت حاصل کر کے تو جو کلچرل ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں، تو وہ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اردو زبان کو فروغ مل رہا ہے تمام دنیا میں، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں، چاہے وہ فار ایسٹ ہو، چاہے وہ یہ جو عرب علاقے ہوں، تو ہر جگہ تقریباً اردو بولنے والے لوگ موجود ہیں اور وہ کلچرل پروگرامز کراتے رہتے ہیں، اور خود بھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے شعری مجموعے اور تنقیدی مجموعے چھپ چکے ہیں۔ تو اردو زبان جو ہے یہ تمام دنیا میں اس وقت ترقی کر رہی ہے، دنیا کی چوتھی بڑی زبان ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ بر صغیر میں اردو اس وقت کسی خطے کی زبان نہیں ہے، صحیح، لیکن پاکستان کی قومی زبان ہے۔ پاکستان کی قومی زبان ایک اس لیے ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کے حوالے سے اسلام کی بات ہوئی اور اردو زبان کی بات ہوئی، تو اس اعتبار سے یہ قومی زبان بنی۔ اور پاکستان میں جب 4 صوبے ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، باقی بھی، تو ان میں کسی صوبے کی زبان اردو نہیں ہے۔ پنجاب میں پنجابی ہے، پاکستان میں اس کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل نہیں ہو سکا، نہیں سرکاری ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو پاکستان کے نظریے کے حوالے سے یہ زبان جو ہے بڑی اہم ہے ہمارے لیے، تو وہ ہونا چاہیے تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کسی ہمارے صوبے کی زبان نہیں ہے۔ صحیح، لیکن تمام صوبے کے لوگ جو ہیں، ہمارے تمام صوبوں کے، وہ اردو بولتے ہیں اور اردو میں لکھتے ہیں۔ آپ کو بلوچستان میں بھی اردو بولنے والے ملیں گے، اردو لکھنے والے ملیں گے، سندھ میں بھی اردو بولنے والے، اردو لکھنے والے ملیں گے، پنجاب میں بھی اسی طرح سے کے میں، ہر جگہ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی زبان ہے کہ جو دنیا، پہلے تو بر صغیر کی یہ زبان تھی، پوری بر صغیر کی، اور اسے محدود کر دیا گیا تھا دلی اور لکھنؤ تک، ٹھیک ہے، لیکن جب دلی اور لکھنؤ جو ہے اس سے یہ اٹھ گئی زبان ایک طرح سے، اور وہاں پر دوسری زبانیں جو ہیں ان کا غلبہ ہو گیا، تو پھر یہ زبان جو ہے یہ اس کی پرورش پنجاب میں ہوئی، اور یہ 1864 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب پنجاب میں انجمن پنجاب کے مناظمے شروع ہوئے، اور اس میں مولانا محمد حسین آزاد اور حالی وغیرہ نے یہ مناظمے جو ہیں یہ شروع کیے۔ اس کے بعد تو تحریکیں ہیں پنجاب میں، مثلا رومانوی ادب کی تحریک ہے، اور اس کے علاوہ ترقی پسند ادب کی تحریک ہے، پھر آزاد نظم کی، جدید ادب کی تحریک ہے، پھر نئی شاعری کی تحریک ہے، ایسے ہی افسانہ نگاری میں، ناول نگاری میں، اور دیگر جو شعبے ہیں ہمارے اصناف جو دیگر ہیں اردو ادب کی، اس میں پنجاب نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ تو اس لیے پنجاب میں بڑے پیمانے پر آپ کو اردو کا فروغ حاصل ہوا ہے، اور بڑے پیمانے پر اردو بولنے والے اور اردو لکھنے والے آپ کو ملیں گے۔ اس پہ پنجابی جو ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ اپنی زبان سے غداری کر رہے ہیں، ماں بولی جو ہے اس میں آپ نہیں لکھ رہے، آپ اردو میں لکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اردو جو ہے اس کا اوریجن ہی پنجابی زبان ہے، بیسیکلی یہ پنجابی زبان چاہے دکن میں گئی، چاہے وہ پنجابی زبان چاہے لاہور اور اس کے ارد گرد بولی گئی یا پنجاب میں بولی گئی، تو اس میں سے ایک نئی زبان جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور اسے ہم اردو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا بیٹے جو ہے، یہ اسے میں بیٹا سمجھتا ہوں پنجابی کا، تو ایسی ہی محبت ہمیں ماں سے ہے جیسی محبت ہمیں بیٹے سے۔ یہ آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے کہ اصل میں اس کا منبع جو ہے وہ پنجابی ہی سے نکلتا ہے، اور اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں شعراء کرام کی خاص طور پر، تو نظر آتا ہے کہ ہمیں اردو شاعری میں جو بھی بڑے بڑے نام ہیں، اردو ادب میں بہت بڑے بڑے نام وہ پنجابی بولنے والے بذات خود۔ ڈاکٹر علامہ اقبال بذات خود پنجابی بولنے والے تھے، فیض احمد فیض پنجابی، نون میم راشد ہیں، مجید امجد ہیں،
جتنے بھی جعفری صاحب ہیں، ہاں جی، جتنے بھی یہ لوگ اردو کی خدمت جنہوں نے زیادہ کی ہے، ہاں جی، میجورٹی ان لوگوں کی وہ خود پنجابی بولنے والے تھے. تو یہ بھی ایک ثبوت اس بات کا بنتا ہے کہ ہمیں محبت ہے اردو کہ زبان اردو سے محبت ہے، اور پنجابیوں نے ہی اس کو زیادہ پروان چڑھایا. اور اردو سے محبت اس لیے بھی ہے کہ پاکستان سے بھی ہمیں محبت ہے، پاکستان سے محبت ہے. اور یہ پاکستان کی قومی زبان ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس میں ایک چیز اگر ہم موجودہ بھارت کی زبانوں پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ابھی بھی تقریباً 7 ریاستوں کی سرکاری زبان وہ اردو جی جی وہاں پہ موجود ہے. یہ ایک نظریہ کہ اردو کو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو کو یکسر جو ہے وہ بھارت نے اس کو ڈس اون کر دیا ہے، انڈیا نے ڈس اون کر دیا. لیکن اگر ہم 28 میں سے 7 ریاستیں ان کی اگر 7 اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی اردو ابھی ہے، موجود ہے، اور خاصی تعداد میں موجود ہے. دیکھیں جی، یہ ہندی زبان جو ہے جسے آپ ہندی کہتے ہیں، اگر یہ اردو رسم الخط میں آپ لکھنا شروع کر دیں، جیسے کہ ہندی لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اردو ہی ہے. بالکل تو وہ رسم الخط کا بھی مسئلہ ہے، اور وہ رسم الخط سیکھنا ہمارے لیے ادھر کافی مشکل ہے. وہ جو دیوناگری رسم الخط ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو رسم الخط میں اگر وہاں پڑھائی جاتی ہے اردو تو بہت اچھا ہے. لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ادھر رسم الخط کا معاملہ جو ہے بڑا درپیش ہے. لیکن جب آپ ہندی فلمیں دیکھتے ہیں مثلاً، ٹھیک ہے، وہ ہندی فلمیں اردو اس میں آپ کو نظر آتی ہے، کوئی لفظ آ جاتے ہیں ایسے جیسے اردو میں عربی اور فارسی کے لفظ آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ عوام کی زبان ہے، اور اسی لیے ہندوستان میں بھی اور یہ بولنے کی حد تک ایک جیسی لگتی ہے. لیکن جب لکھی جاتی ہے وہاں پہ اردو یعنی ہندی لکھی جاتی ہے تو وہ اور رسم الخط میں ہے، اور یہاں اردو جو لکھی جاتی ہے وہ عربی رسم الخط میں ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آج کل جو گزشتہ چند بہت تھوڑے عرصے سے بہت سارے تجربات اردو میں ہوئے ہیں. مثلاً اب دوسری زبانوں کے الفاظ کو مینوان اسی طرح اردو میں اسی تلفظ کے ساتھ، مثلا انگریزی کے بہت سے الفاظ آج کل استعمال ہوتے ہیں. منصور آفاق نے بہت ساری مثالیں اس کی قائم کی ہیں. انہوں نے اپنے کلام میں انگریزی کے بہت سارے الفاظ کو اسی تلفظ کے ساتھ اردو میں سمویا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے اردو زبان کو فائدہ ہو رہا ہے، یا اردو زبان میں کچھ کمی بیشی محسوس ہوتی ہے اگر یہ تجربات ہوتے ہیں؟ اردو زبان میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اس میں دنیا کے ہر زبان کا لفظ کھپ جائے. ٹھیک ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سر سید احمد خان نے مثلا ایک مضمون لکھا شعور کے حوالے سے، تو پہلا جملہ یہ کہ کانشیسنیس ایک عمدہ چیز ہے. اچھا. اب یہ منصور آفاق کی تو اب کی بات ہے، یہ تو اب کی بات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو حالی ہیں پولیٹیکل امور میں کیا کام لیے گئے اردو، یعنی یہ زبان میں یہ لفظ جو ہیں یہ شامل ہوتے گئے ہیں. اور اب جو نئی چیزیں آتی ہیں کسی علاقے میں تو اس کے ساتھ جو لفظ آتے ہیں وہ لفظ جو ہے وہ زبان کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسے یہ موبائل بن گیا، کمپیوٹر بن گیا، اور پہلے جو ہے اسٹیشن تھا تو اسے مطلب ہے کہ اسٹیشن تھا تو اسے الف لگا کے اسے اردو بنا لیا جاتا تھا. اسکول تھا تو ہاں الف لگا کے بنا لیا. لیکن اب وہ الف والا سلسلہ بھی جو ہے ختم ہو گیا. براہ راست آپ انگریزی کا لفظ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اردو میں یہ گنجائش موجود ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کام کیا ہے اردو کے لیے جو کسی نے نہیں کیا، اور وہ ہمت نہیں تھی کسی کی، اور اس میں وہ جو کام ہماری وجہ سے ہوا ہے تو اس میں ورب جو ہے ہم نے ناؤن سے بنانے کی کوشش کی ہے. مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ کشتی بھنور میں آ گئی، ایک لمبا بات ہے، اب بھنورا گئی کیوں نہیں، بھنورائی. تو اس طرح سے ہم نے بھنور کو بھی ورب بنایا. اور یہ کام بہت زیادہ ہم نے 1970 کے لگ بھگ کیا. اسے ہم لسانی تشکیلات کی تحریک کہتے ہیں. اور لسانی تشکیلات والوں نے انگریزی لفظوں کا بے پناہ استعمال کیا، اور خاص طور پہ جو میڈیکل کی ٹرمز تھیں اور معیشت کی جو ٹرمز تھیں، اور اسی طرح سے سیاست کی جو اصطلاحیں تھیں، وہ ساری سمبل، مثلا اب علامت بھی ہم کہتے ہیں، سمبل بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ 1970 کی جو تحریک 60 میں جو نئی لسانی تشکیلات کی تحریک تھی
اس کی وجہ سے اردو زبان کو بہت فائدہ ہوا ہے. اور خاص طور پہ ظفر اقبال کو آپ دیکھیں، وہ نئی لسانی تشکیلات کا آدمی ہے. افتخار جالب کو دیکھیں، ان کے یہاں انگریزی لفظ بے شمار استعمال ہوئے ہیں. پھر یہ جو ہے آپ کے انیس ناگی ہیں، جیلانی کامران ہیں، انگریزی لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیے ہیں انہوں نے. تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں. مثلا اب پرانے زمانے میں تھا جی کہ آپ اردوائیں، ٹھیک ہے، اردوانے کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اس کا لاؤڈ سپیکر آیا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ادارہ مکبر الصوت. تو اب یہ کس نے سمجھنا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، بات یہ ہے کہ اسے لاؤڈ سپیکر کو لاؤڈ سپیکر ہی استعمال کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں ہمیشہ سے یہ گنجائش رہی ہے، اور یہ ہے بھی، چونکہ اردو کا مطلب یہ ہے کہ لشکر ترکی زبان کا لفظ ہے، اور لشکر جو ہے اس میں ہر طرح، ہر خطے کا، ہر علاقے کا آدمی موجود ہوتا ہے. تو وہ اپنی اپنی زبان لے کر شامل ہوتا ہے لشکر میں، تو اس سے ایک نئی زبان بنتی ہے. تو اس زبان کو انہوں نے اردو کا نام دے دیا. تو ہر زبان، مثلا ترکی کے الفاظ بھی آپ کو نظر آئیں گے، فرینچ کے بھی اس میں آپ کو نظر آئیں گے، پرتگالی لفظ بھی اس میں نظر آئیں گے آپ کو، فارسی کے، عربی کے، ہندی کے، اور مقامی اور جو زبانیں ہیں بے شمار، پنجابی کے، یہ لفظ جو ہیں اس میں کچھ صوتی اثرات بھی اس میں میں نے دیکھا ہے، کچھ صوتی اثرات بھی الفاظ کے دوسری زبانوں سے ملتے جلتے اس میں محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں. لیکن اس میں ہمیں اگرچہ یہ سینٹرل ایشیا کی بہت ساری زبانوں کو اور ساؤتھ ایشیا کی زبانوں میں بہت ساری زبانیں اس میں شامل ہیں، اور اب انگریزی اس میں شامل ہے. لیکن دوسری زبانیں کچھ ایسی ہیں، کینٹنیز ہے، پورچوگیز ہیں، اسپینش کے بھی اب آ رہے ہیں ایک دو، میں نے دیکھے ہیں کسی کسی جگہ. وہ الفاظ ابھی اس میں آنا شروع نہیں ہوئے. اس کی آپ کچھ خاص وجہ سمجھتے ہیں، یا یہ کہ ان علاقوں میں اردو بولنے والے شاید نہیں ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ وہ ویسا عمل نہیں ہے، انٹریکشن نہیں ہے. جب ہو جائے گا تو وہ لفظ بھی استعمال ہو جائے. چائنیز جیسے پاکستان میں آ رہے ہیں، اب وہ بہت ساری میں نے دیکھی ہیں فیس بک پر، اس میں چینی لفظ آ رہے ہیں، چائنیز اتنی اردو بول رہے ہیں اور پراپرلی سیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ اپنے لفظ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی اختراع ہے اچھی بات اس حوالے سے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مفید آپ سے گفتگو رہی ہے. چونکہ اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ماجد صاحب، ناظرین کہیں پر جائیے گا، بڑی مفید گفتگو ہو رہی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. حسن کو چاند، جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں.
ذرا بات سنیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ ہاں تھینک یو. اور وہ آپ بات کر رہے ہیں بے شک کریں، لیکن مائک بند کر دیں، وہ مجھے مجھے بہت ڈسٹربنس ہوئی ہے اس وقت. میں اشارے کرتا رہا، ذرا تھوڑی سی توجہ رکھا کریں. چلیں ٹھیک ہے، کوئی نہیں، اٹس اوکے اٹس اوکے.
हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. प्रोग्राम आप देख रहे हैं गज़ल शब. नाज़रीन, हमारे साथ आज दो बहुत ही कदावर शख्सियात, अदबी कदावर शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, जिनका उर्दू अदब में एक ख़ास मुकाम भी है और बहुत सारी तख्लीक़ात हैं. प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब मौजूद हैं, जनाब मोहतरम माजिद अजमी साहब मौजूद हैं. दोनों से गुफ्तगू जारी है. डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के पहले उर्दू PhD डॉक्टर AD नसीम साहब, जी जी, आपके वालिद मोहतरम, जी जी, जो पाकिस्तान के पहले रिकग्नाइज्ड उर्दू के PhD प्रोफेसर हैं. उनकी बहुत सारा उनका काम यहाँ मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं उनके किताबों के, जिनमें दिल्ली का शायराना, जी, माहौल, इकबाल और नज़रिया वहदतुल वजूद, हयातुन्नबी, नूर मुजस्सम, और फिर इकबाल की फ़ारसी की जो शरह हैं वो उन्होंने बहुत सारा काम किया है. तो ये तो आपके खून में शामिल है. जी जी, बिल्कुल. उर्दू अदब से लगाव और तख्लीक़ात जो हैं, इंस्पिरेशन भी आपको ज़ाहिर है फिर उधर ही से, जी, घर से ही बुनियादी तौर मिली. पर तो वहीं से मिलती हैं. लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपने चूँकि उनका दौर देखा है, फिर आपने ख़ुद भी 60s और 70s में जो अपनी स्ट्रगल आपकी ज़ाती है वो देखी, फिर आपके हम मसर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके साथ आपने काम किया है. उस वक्त आपका क्या ख्याल था कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा महसूस होती थी अदब में आगे निकलने के लिए, या आज आप उस वक्त बहुत कम थी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक, और वही लोग अदब की तरफ आते थे जो वाकई आना चाहते थे. ठीक है. आज जो कमर्शलिज्म आ गई है तो हर आदमी चाह रहा है कि वो अदब के मैदान में दाखिल हो जाए. शायरी करते हैं लेकिन ये मालूम नहीं है कि वज़न क्या है, ये मालूम नहीं है रदीफ़ क्या होती है, काफ़िया क्या होता है. गज़लें लिख रहे हैं तो कैसे गज़ल लिखी जा सकती है जब तक कि उन्हें मालूम ना हो. तो बहुत ही ये जो एक सिलसिला है शायरी का, ये फैल रहा है. लेकिन जो आला शायरी है, अच्छी शायरी है, फ़नी तौर पे बालिदा शायरी है, वो बहुत कम लोग लिख रहे हैं. तो उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं थी, सही, लेकिन उसके बावजूद किताब छापना जो था, जी, सिर्फ वही लोग किताब छापते थे जो परफेक्ट होते थे. सही. अब तो किताब छापना कोई काम ही नहीं है. आप एक हफ्ते के अंदर बैठ के तरह तरह की, जिस तरह से भी आप चाहें, आप अपने ख़यालात का इजहार करें बग़ैर फ़नी बारीकियों को देखे हुए, और किताब छाप दें. अब तो दूसरे छाप के दे देते हैं. हाँ, वो और छाप हमें पता भी नहीं होता ये हमारी ऐसा किताब. ऐसा ही होता है. तो मैं समझता हूँ कि इससे, लेकिन वो लोग आगे बढ़ नहीं सकते, पता चल जाता है. तो हमें घर से मेरी तरबियत हुई. सस्टेनिटी हाँ ना, जी, फिर वो बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. तो मैं जब देखता था, मेरे वालिद बहुत मेहनत करते थे, हाँ जी, मजमून लिखते थे, मुख्तलिफ जगहों पे भेजते थे. ओरिएंटल कॉलेज मैगज़ीन में उनके मजमून छपते थे. रिसाला उर्दू, बाबा उर्दू का जो रिसाला था, जी जी, वहाँ उनके मजमून छपते थे. छपते रहे. अदब लतीफ़ में उनके मजमून छपे. तो मैं समझता हूँ मेहनत करते थे, और इसीलिए वो स्कॉलर कहलाते थे सही मानों में. सही. तो मुझे बुनियादी तौर पर सीखने का जो मौका मिला घर से ही मिला. लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो फिर दोस्तों के साथ, स्टेडियम होटल वहाँ हुआ करता था, एक कैफ़े डी रोज़ होता था, तो वहाँ पर हज़रत मजीद अमजद बैठा करते थे, और उनकी वजह से शाह साहिवाल शहर के बहुत से जो शायर हैं वो भी आते थे वहाँ पर, और इर्द गिर्द के इलाकों से भी आते थे. मसलन उनकी महफ़िलों में मुनीर नियाज़ी आते थे, ज़फ़र इकबाल आते थे, मरातब अख्तर और नासिर शहजाद, इसी तरह से गौहर होशियारपुरी, हाजी बशीर अहमद बशीर और जाफ़र शिराजी, जो बड़े अच्छे शायर थे जो वहाँ उठते बैठते थे. और हम भी वहाँ जाते थे और अपनी कच्ची पक्की गज़लें जो हैं वो अमजद साहब को सुनाया करते थे. तो उनमें वो थोड़ी बहुत तरमीम भी सजेस्ट कर देते, तो सीखने का मौका मिला.
تو اس کے علاوہ شاعری جو ہے وہ مختلف جو مجموعے تھے کلاسیکی شاعروں کے اور اپنے زمانے کے شاعروں کے، وہ بھی مجھے پڑھنے کا موقع ملا. تو میرے والد جو تھے وہ کلاسیکی روایات سے تعلق رکھنے والے آدمی تھے، انہیں جدید ادب سے اس طرح سے نسبت نہیں تھی. لیکن لیکن آپ نے تو کافی میں جدید ادب کی طرف آ گیا. اور میرے والد جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ضرور آئیں، لیکن ایسا کام کوئی کریں جدید ادب میں کہ جس سے آپ یاد آپ کو رکھا جا سکے. تو یہ ان کی تمنا تھی. تو آپ کا یہ میرے پاس کچھ لسٹ ہے کہ آپ کے اتنا کام آپ نے ماشاءاللہ کیا ہوا ہے. آپ کے جو مجموعے ہیں ان میں کجلی بن ایک آزاد نظم کا مجموعہ ہے، ایک بانسری چپ ہے یہ بھی آزاد نظم کا مجموعہ ہے، اور ایک شناخت یہ نثری نظم کا مجموعہ ہے. پھر آپ نے جو دیگر کام کیا ان میں ایک طویل نظم کے حوالے سے ایک فنون آشوب ہے، اس میں آپ نے یہ ایک طویل نظم ہے آپ کی. اور اس میں جو فنون لطیفہ نے، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ فنون لطیفہ نے جو انسانیت کے خلاف جو کام کیا ہے آپ نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ پتہ چلے کہ اصل میں جن کو ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں اصل میں انہوں نے انسانیت کا بگاڑا کیا. تو یہ آپ سے اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی رائے لیں گے. پھر اس میں آپ نے جو بات کی ہے نظاموں کی، مصوری ہے، سنگ تراشی، شاعری بذات خود، رقص ہے، موسیقی ہے، خطاطی ہے. پھر بطور نقاد آپ کی جہت نمائی جس میں آپ نے اشفاق احمد کو ایز اے کنٹمپریری افسانہ نگار جو ہے وہ لیا ہے اور ان پہ آپ نے گفتگو کی ہے. فن و خالق کے حوالے سے مسائل جو شاعروں کے بارے میں آپ نے اس میں بات کی ہے، اور ادب میں نظریہ سازی کی اور نفی ادب کی، اقبال ایک ثقافتی تناظر میں ان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. نون میم راشد کے حوالے سے آپ نے بات کی. آپ کے انگریزی کتب بھی ہیں، ان میں تراجم بھی ہیں. فینکس کے نام سے آپ کی شاعری کا مجموعہ ہے، انگریزی نظم کا مجموعہ ہے. اور ایک وائلڈ گوز چیز کے نام سے آپ کی نثر انگریزی میں کرٹیسزم پر یہ موجود ہے. اچھا آپ نے کچھ جو میگزینز ہیں ان کی ادارت بھی کی ہے، ان میں بہت سارا لکھا ہے. حسن رضوی کے ساتھ آپ نے جنگ کا صفحہ جو ہے ادبی وہ آپ کرتے رہے ہیں. پھر دی نیوز میں آرٹ اینڈ لٹریچر کا جو صفحہ وہ بھی کچھ عرصہ کیا، وہ بھی آپ نے کچھ عرصہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اتنا سارا کام یہ کتنے عرصے پر محیط ہے اور کیسے وقت مل جاتا تھا آپ کو؟ بس چونکہ بنیادی طور پر کتابیں پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی، کیونکہ اتنا سارا کچھ خود لکھنے کے لیے تو آپ کے پاس بذات خود آپ کا اپنا مطالعہ ہونا وہ اس سے کہیں زیادہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھنا، اس کو انٹیک کرنا، پھر اس کو کہیں کسی صورت میں لے کے آنا. تو یہ بس یہ سمجھ لیں کہ جو بچوں کو ہمیں وقت دینا تھا نا وہ سارا ادب کو دیا ہے. تو اس لیے کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ جب میں کوئی مضمون نہ لکھ رہا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اتنی شعور کے اتنے دروازے کھولے کہ اتنا کچھ آپ کر سکیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں آپ کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اتنی ساری چیزیں آپ نے کی ہیں اور یہ موجود ہیں اور اس سے دوسرے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ماجد صاحب، ڈاکٹر صاحب کی سنگت آپ کے ساتھ بچپن سے ہے، کلاس فیلو رہے ہیں، پھر تب سے یہ تعلق چلتے چلتے ایک ہی شہر میں، ایک ہی کالج میں، ایک ہی اسکول میں آپ پڑھتے رہے ہیں، وقت گزارتے رہے ہیں، اور پھر ادبی محافلیں جو ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں. آپ کا اپنا تعلق بھی اس وقت کی منٹگمری اور آج کا ساہیوال، آپ کا بھی ساہیوال بڑی زرخیز ادبی لحاظ سے بڑی زرخیز سرزمین رہی ہے. آپ کے والد صاحب، یہ انکشاف آج مجھ پہ ہوا کہ 1916 میں انہوں نے گریجویشن کی تھی، اور سراج الدین مسرت صاحب کچھ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح سے اس وقت کا جو دور تھا ادب کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آج کیسے ہے؟ دیکھیں جی، میرا جو گھرانہ ہے ایک تو ان کی جو ہے نا مارشل آرٹ سے، آرمی سے. والد صاحب کا جو عمر گزری ہے ساری ادبی، ٹھیک، اس کے علاوہ وہ فارسی اور پشتو کے استاد رہے ہیں. صحیح.
تو یہ انہیرٹ ہوئی ہے ہم میں وہ ادبی جو تھی نا دلچسپی انہی کی وجہ سے. جیسے ڈاکٹر اے ڈی نسیم صاحب سے ادھر آئی ہے والد صاحب سے ادھر آئی, تو ایسے یہ شوق پیدا ہوتا رہا. اور اب تک جہاں مجھے کبھی کبھی مشکل پیش آتی ہے اردو کے میدان میں, تو ڈاکٹر صاحب ہیں, ان سے ہمیشہ یہ بڑے محبت کرنے والے ہیں مجھ سے, ان سے میں رہنمائی لیتا رہتا ہوں ابھی تک بھی جہاں مشکل پیش ہے. صحیح. اور آپ کے والد کیا بتلا رہے تھے کہ ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ, اور یہ انکشاف میرے لیے آج تھا کہ پنجاب میں ہائی اسکول اس وقت صرف جنگ میں ہوتا تھا. بالکل صحیح ہے. جہاں سے ان کی تعلیم بنیادی طور Exactly. پر وہاں سے ہوئی ہے. اور پھر آپ کے اپنے ڈاکٹر صاحب بتلا رہے تھے کہ سجاد میر صاحب جی وہ سجاد میر صاحب جو ہے وہ ہمارے جماعتی ہیں گورنمنٹ کالج منٹگمری کے. شامی صاحب ہم سے جی ایک ساتھ سینئر پریزیڈنٹ سے ہمارے یونین کے. تو ماجد صاحب آپ بنیادی طور پر تو بینکر رہے ہیں اور مارکیٹنگ میں آپ کا جو ہے ایک نام ہے. تو وہ ایک اگر دیکھا جائے جیسے ادب میں بہت سارے میڈیکل کے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے ادب میں بہت کام کیا ہے. آپ کی فیلڈ ادب سے تو متضاد ہے ویسے, لیکن پھر ادب میں آپ اتنی خوبصورت شاعری آپ کی ہے جو ہم سنتے ہیں, تو کس طرح سے آپ اس کو مینٹین کر سکیں؟ دیکھیں جی وہ جو ہے وہ تو روزگار کا تھا. اچھا. بینکنگ جو تھی وہ تو روزگار کا ایک سلسلہ تھا. آخر کچھ نہ کچھ تو زندگی کے لیے ضروری ہے نا جی. لیکن یہ جو ہے یہ پیدائشی طور پہ جو ہے نا جی وہ آپ کے اندر ہوتی ہے اور وہ کبھی نکلتی نہیں ہے, چلتی رہتی ہے ہمیشہ. میں جہاں بھی گیا مارکیٹنگ میں ہوتا تھا, گاڑی ڈرائیو کرتا ہوتا تھا, تو اس وقت بھی یہ شاعری جو ہے نا جی چلتی تھی. شاعری کو ٹائم دینا نہیں پڑتا. شاعری آپ سے ٹائم لے لیتی ہے بالکل صحیح, اور آپ کو فورس کرتی ہے کہ مجھے لکھو. اور یہ اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ سینسٹیو ہے. اگر کوئی مصرع آپ کے سامنے آتا ہے, اگر آپ اسے فوری طور پر لکھتے نہیں نا تو وہ مصرع پھر دوبارہ واپس آتا بھی نہیں ہے بعض کا. لہٰذا اس کے لیے مطالعے کی بہت ضرورت ہے اور دلچسپی کی ضرورت ہے. جب دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا جی وہ چلتا رہتا ہے. اور ایک چیز کی اور بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم کوتاہی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں. اگر کوئی ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے نا ہم نوٹ نہیں کرتے جی. ہمیں چاہیے کہ اس کو نوٹ کر لیں, اور بعض اوقات پھر وہ ذہن میں نہیں رہ پاتی جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے. جب تک فوری طور پہ اسے لکھا نہیں جاتا, بے شک اسے ایسے ہی کر لیں لیکن وہ پھر یاد رہتی ہے. اگر آپ نہیں لکھیں گے تو وہ بھی آپ کی پرواہ نہیں کرتا مصرع. اچھا, ایک چھوٹی سی رائے دونوں اصحاب سے چاہیے. اگرچہ ہم آج دیکھتے ہیں شاعر بنتے ہوئے, میں کہتا ہوں کہ شاعر پیدا ہوتے ہیں. جی آپ کی کیا رائے؟ شاعر پیدا بھی ہوتے ہیں اور اکتساب سے بھی بنتے ہیں. اچھا. یعنی ایسا نہیں, لیکن فن کی جو خداداد صلاحیت ہے صحیح وہ تو ہونی چاہیے. جی فن کی طرف اگر آدمی آتا ہے بیسک انسٹنکٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن اس میں مشق سے اور اکتساب سے اسے بہتری لائی جا سکتی. ماجد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو خاصا مشاہدہ ہے اس حوالے سے. اب شاعری کی بات کر رہے ہیں نا جی, شاعری جو ہے اس کے جرمز آپ کے اندر ہوتے ہیں. یہ ایسے کہیں جگہ سے آپ لاتے نہیں ہیں, بلکہ وہ شروع سے ابتدا سے ہی آپ کے اندر ہے. شاعری سیکھی نہیں جاتی, شاعری خود بخود آپ کے اندر سے ہی نکلتی ہے. وہ کہتے ہیں نا خود اپنے ہی اندر سے ابھرتا ہے وہ موسم جو رنگ بچھا دیتا ہے تتلی کے پروں پر. واہ واہ واہ, کیا بات, بالکل صحیح کہا. تو جناب پھر چونکہ اب وقت بھی یہی ہے کہ ہم شاعری کا ذکر ہوا ہے, تو پھر اب وقت یہ ہے کہ ہم آپ سے کلام شاعر بزبان شاعر وہ سنیں. ضرور. کچھ غزلیں میں آپ کو جی میں چاہوں گا کہ میں پہلے پڑھوں. ٹھیک ہے, تاکہ میں یہ گستاخی ہوگی کہ میں ڈاکٹر صاحب میرے سے پہلے پڑھیں. کوئی ایسی بات نہیں. صحیح ہے جناب, تو میں آپ کے سامنے عطا کیجئے جناب. یہ ارشاد. چند غزلیں پیش کرتا ہوں. ارشاد. چھوٹی سی بہر ہے. یہ دنیا ہم سے بیگانی بہت ہے. واہ واہ. یہ دنیا ہم سے بیگانی بہت ہے, یہی تو آج حیرانی بہت ہے. خرد کو دیکھ کر سمجھا یہ ہم نے کہ دنیا آج دیوانی بہت ہے. چمن آباد تھا جس کے کرم سے اسی چہرے پہ ویرانی بہت ہے. بہت اچھا. کیا کریں. چمن آباد تھا جس کے کرم سے
اس چہرے پہ ویرانی بہت ہے، فسانے عام تھے جس روح سے آ کے، فسانے عام تھے جس روح سے آ کے، وہ صورت آج نورانی بہت ہے۔ خوب ہے، واہ، اور سمیٹو دامن عزت کو یارو، جہاں میں تنگ دامانی بہت ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، فریب آستاں کا معجزہ ہے کہ سجدے کی فراوانی بہت ہے۔ فریب آستاں کا معجزہ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کہ سجدے کی فراوانی، فراوانی بہت ہے۔ سمے کے ہاتھ میں ہو قید اجمی، وہ گرنا گھر کی زندانی بہت ہے۔ کیا اچھا، یہ دنیا ہم سے بیگانی بہت ہے، واہ واہ یہی تو آج حیرانی بہت ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، ایک اور غزل میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ارشاد، گھر کو جانا تھا مگر راستہ بھول گیا، گھر کو جانا تھا مگر راستہ بھول گیا، مگر راستہ بھول گیا، پھر ہوا یوں کہ سبھی واسطہ بھول گیا، پھر ہوا یوں کہ سبھی واسطہ، کہ سبھی واسطہ بھول گیا۔ واہ، کس نے یادوں میں میرا نام بسا رکھا تھا، ڈھونڈنے نکلا جو میں رابطہ بھول گیا۔ واہ واہ واہ، کس نے یادوں میں میرا نام بسا رکھا تھا، ڈھونڈنے نکلا جو میں رابطہ بھول گیا۔ وہ پرندہ جو کبھی قافلہ سالار بھی تھا، واہ، وہ پرندہ جو کبھی قافلہ سالار بھی تھا، اب اکیلا ہے تو اسے قافلہ بھول گیا۔ واہ، وہ پرندہ جو کبھی قافلہ سالار بھی تھا، واہ، اب اکیلا ہے تو اسے قافلہ بھول گیا۔ بات چل نکلی جو محفل میں کسی مہوش کی، میں نے بھی کرنا تھا جو تبصرہ بھول گیا۔ واہ واہ، ایک منظر جو میرے سامنے پھرتا ہی رہا، واہ، ایک منظر جو میرے سامنے پھرتا ہی رہا، شعر کہنا تھا مگر قافیہ بھول گیا۔ واہ، ایک منظر جو میرے سامنے پھرتا ہی رہا، شعر کہنا تھا مگر قافیہ بھول گیا۔ سامنے سب کے جو تماشا ہوا تھا اجمی، آنکھوں دیکھا ہوا تھا واقعہ بھول گیا، واقعہ بھول گیا، گھر کو جانا تھا مگر راستہ بھول گیا، پھر ہوا یوں کہ سبھی واسطہ بھول گیا۔ واہ، کیا کہنے جناب۔ ایک اور غزل کہوں گا اور پھر سے اجازت لوں گا۔ جی، عطا کیجیے، عطا کیجیے۔ منزل کوئی عرصے سے نظر آتی نہیں ہے، واہ، منزل کوئی عرصے سے نظر آتی نہیں ہے، مجھ کو میرے فردا کی خبر آتی نہیں ہے۔ اچھا، واہ واہ واہ، چاند تارے بھی درخشاں ہیں، اندھیری شب ہے، روشنی خوب نمایاں ہے، سحر آتی نہیں ہے۔ واہ، روشنی خوب نمایاں ہے، سحر آتی نہیں ہے۔ اب حبس نے گھیرا ہے مجھے ایسے نگر میں، اب حبس نے گھیرا ہے مجھے ایسے نگر میں، آوارہ ہوا بھی جس میں ادھر آتی نہیں ہے، آوارہ ہوا بھی جس میں ادھر آتی نہیں ہے شہر میں چرچا میری اشفتہ سری کا۔ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے شہر میں چرچا میری اشفتہ سری کا، اس طور مسرت میرے گھر آتی نہیں ہے۔ واہ، کچھ لفظ مگر بنتے ہیں بس زیر سے اجمی، ان پر تو کسی طور زبر آتی نہیں ہے، آتی نہیں ہے۔ واہ واہ، منزل کوئی عرصے سے نظر آتی نہیں ہے، مجھ کو میرے فردا کی خبر آتی نہیں۔ واہ، کیا کہنا ہے جناب، واہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی اجمی صاحب نے چند الفاظ اس میں بڑے معنی خیز استعمال کیے ہیں۔ آج شاعری میں کچھ ثقیل الفاظ جو ہیں وہ کم نظر آتے ہیں، جی، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو کو سمجھنے میں لوگوں کو آسانی اس میں ہوئی ہے یا ادبی لحاظ سے معیار کم ہوا ہے؟ دو طرح کی شاعری ہوئی ہے ہمارے ہاں، ایک تو وہ جو میر کی روایت میں تھی، آسان سادہ، ٹھیک، وہ آج تک ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، ہاں۔ پھر ایک غالب کی روایت میں شاعری تھی جو اقبال سے ہوتے ہوئے راشد تک پھر آگے چلی ہے، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سلسلے۔ آسان شاعری بھی تو کسی کا کوئی نقصان یا کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ زبان ہی کا فائدہ ہے، آسان شاعری بھی کرتے ہیں، لیکن شاعری میں جو شاعری کے لوازمات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اسلوب اس کا وہ زیر نظر ہونا چاہیے، اور یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اس کی کیا
तलफ़ुज़ क्या है, उसका ये क्या अदायगी है, उसकी अदायगी क्या है, साउंड पैटर्न क्या है, ये ज़रूरी हैं ये चीज़ें। नहीं, मेरे नज़दीक ये है कि अदायगी जो है शायरी में बेशक सकील लफ्ज़ आएँ, लेकिन उसकी अदायगी जो वो जो डिलीवरी है ना इस अंदाज से हो कि वो मुश्किल लफ्ज़ जो है ना वो भी आसान होते चले जाएं। अच्छा, इसमें अजमी साहब माफ़ी चाहता हूँ, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत सारी जगहों पर कि कुछ लोगों को इतनी मलका हासिल है कि मुश्किल से मुश्किल लफ्ज़ को इस तरह से अदा करते हैं पूरी तलफ़ुज़ के साथ ज़ेर ज़बर रख के कि समझने वाले को भी आसानी से समझ आ जाए। सही। नहीं, दूसरा ये है कि मुश्किल शेर को समझना भी उसका भी एक तरीक़ाकार है। जी जी, क्योंकि बेस जो होती है वो मिसरा सानी होती है, बिल्कुल, और फिर वो जब बुनियाद बन गई है तो फिर उसके ऊपर अमार तामीर होती है। जब आप उसके बेस को, उसकी बुनियाद को देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, फिर पहला मिसरा पढ़ेंगे तो वो नसर बन जाती है और वो आसान हो जाती है। जब आप पहले मिसरे को पढ़ेंगे तो शेर बहुत मुश्किल लगेगा आपको। अगर आप गज़ल लेके दूसरे मिसरे को पहले पढ़ें और फिर पहले को पढ़ें तो समझने में आसानी और अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो ज़्यादा खूबसूरत भी हो जाती है और आसान भी हो जाती है। वाह 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 वाह, ये तरीका है मुश्किल शेर को पढ़ने का। बहुत खूबसूरत जी। आइंदा हम इंशाल्लाह इसी तरह शेर को जो है समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ इनायत कीजिए। ज़रूर। गुज़श्ता दिनों यहाँ मैंने काफ़ी गज़लें सुनाई हैं, लेकिन उनसे ज़रा हट के एक आध गज़ल नई ज़रूर, वो है कि गीतों भरे मंजर हैं, वाह, अशार का मौसम है। वाह वाह, गीतों भरे मंजर हैं, अशार का मौसम है। रक्सा है हर एक वादी, झनकार का मौसम। क्या कहने। उशाक हैं कम माया, जौबन पर हैं अहले ज़र। उशाक हैं कम माया, जौबन पे हैं अहले ज़र। दिलबर से शिकायत क्या, अग़यार का मौसम है। दिलबर से शिकायत क्या, अग़यार का मौसम, अग़यार का मौसम है। तौहीद के तारिक हैं, सज्जादा नशी क्या क्या। तौहीद के तारिक हैं, क्या कहने, वाह वाह वाह। सज्जादा नशी क्या क्या, सोने से लदे बुत हैं, दीनार का मौसम है। क्या सोने से लदे बुत हैं, दीनार का मौसम, दीनार का मौसम है। क्या कहने। बेचेंगे वतन अपने, बेचेंगे ज़मीन अपनी, गाहक हैं दसावर के, बाजार का मौसम है। वाह वाह वाह। बेचेंगे वतन अपने, बेचेंगे ज़मीन अपनी, गाहक हैं दसावर के, बाजार का मौसम है। जमहूरे ज़बू दामन, शाहों ही के नौकर हैं। जमहूरे ज़बू दामन, शाहों ही के नौकर हैं। आज़ादी के दावे क्या, गुफ्तार का मौसम है। आज़ादी के दावे क्या, गुफ्तार का मौसम है। सर चढ़ के जो बोला है, जादू है गुलामी का। सर चढ़ के जो बोला है, जादू है गुलामी का, जादू है गुलामी का। मालूम हमें भी है, बेगार का मौसम। अरे वाह, क्या मालूम हमें भी है, बेगार का मौसम है। बेगार का मौसम है। बरसों की रियाजत का हासिल हैं यही तिनके। बरसों की रियाजत का हासिल हैं यही तिनके। इस अदना घरौंदे में गुलजार का मौसम। क्या कहने। बरसों की रियाजत का हासिल है यही तिनके। इस अदना घराने में गुलजार का मौसम है। मैं खानों की बंदिश ने खोले हैं नए रास्ते। मैं खानों की बंदिश ने क्या बात खोले हैं नए रास्ते। पी लेते हैं आंखों से दीदार का मौसम। दीदार का मौसम है। वाह वाह। पी लेते हैं आंखों से दीदार का मौसम है। और एक गज़ल मिर्ज़ा गालिब की ज़मीन में, अर्श से परे होता काश के मकान अपना, उस ज़मीन में संदली ज़मीन अपनी, मरमरी मकान अपना। वाह। कौन मरना चाहेगा छोड़कर जहां अपना। वाह वाह। संदली ज़मीन अपनी, मरमरी मकान अपना। कौन मरना चाहेगा छोड़कर जहां अपना। मेहर के तमाशे हैं, माह के मनाजिर हैं, रहना मुस्तकिल होता इनके दरमियान अपना।
مہر کے تماشے ہیں، واہ واہ، ماہ کے مناظر ہیں، رہنا مستقل ہوتا ان کے درمیاں اپنا، عمر جس کی جتنی ہے نقش اس کے اتنے ہیں، عمر جس کی جتنی ہے نقش اس کے اتنے ہیں، کون پھر زمانے میں پائے گا نشاں اپنا، واہ، کون پھر زمانے میں پائے گا عمر جس کی جتنی ہے نقش اس کے اتنے ہیں، واہ واہ واہ، کون پھر زمانے میں واہ واہ، پائے گا نشاں نشاں اپنا، واہ، جس کے سوکھے تنکوں سے بھوک ہم مٹاتے ہیں، واہ، جس کے سوکھے تنکوں سے بھوک ہم مٹاتے ہیں، آندھیوں کی زد میں ہے وہ بھی آشیاں، جس کے سوکھے تنکوں سے بھوک ہم مٹاتے ہیں، آندھیوں کی زد میں ہے وہ بھی آشیاں اپنا، منحرف زباں سے ہم ہو گئے تو پھر کیا ہے، اس نے بھی تو بدلا ہے بارہا بیاں اپنا، منحرف زباں سے ہم ہو گئے تو پھر کیا ہے، واہ واہ، اس نے بھی تو بدلا ہے بارہا بیاں بیاں اپنا، جس پہ ہو سکے روشن نجم خوش حقیقت بھی، واہ، جس پہ ہو سکے روشن نجم خوش حقیقت بھی، ڈھونڈتی پھرے خلقت ایک وہ آسماں اپنا، ڈھونڈتی پھرے خلقت ایک وہ آسماں اپنا، سندلی زمیں اپنی مرمری مکان اپنا، کون مرنا چاہے گا چھوڑ کر جہاں اپنا، واہ واہ۔ اچھا، مزید کلام آپ سے سنتا ہوں میں، لیکن ایک ذہن میں میرے ایک چیز چل رہی ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فنون لطیفہ کے بارے میں جو تحقیق کی ہے، جو لکھا ہے کہ فنون لطیفہ نے انسانیت کے خلاف جو کام کیا ہے، کوئی تھوڑا سا مختصراً ذرا روشنی ڈالیں گے کہ آپ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جتنے فنون لطیفہ ہیں تقریباً پرانے زمانے میں یہ عمرہ کی زیر پرستی سامنے آئے، ٹھیک ہے، جب گاہک امیر ہو صحیح، تو وہ کیا چاہے گا کہ اس کے خلاف کوئی بات اس میں آئے، ظاہر نہیں چاہے گا، صحیح، ٹھیک ہے، جیسے آج بہت سے ظاہر ہے جو پاور میں ہے اسی کی بات آج بہت سے نثری قصیدہ لکھنے والے بالکل موجود ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں نظمی بھی ہیں، نثری بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے انہیں پیسہ ملتا ہے تو وہ ان کے حق میں لکھتے ہیں، نثری قصیدہ لکھنے والے، کیا بات، تو وہ انہیں جو پیسے ملتے ہیں تو ان کے حق میں لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پرانے زمانے میں پینٹنگ خریدنے والا جو بھی تھا وہ تو شاہ تھا، بالکل، عام آدمی تو عام آدمی کے بارے میں پینٹر کیا کرے گا؟ کوئی ہے آپ کو نظر آتا ہے عام آدمی پرانی پینٹنگ میں؟ بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے، رقص جو تھے یہ مذہبی رقص ہوتے تھے، وہ ظاہر ہے وہ پورے دیوی دیوتاؤں کے حوالے سے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، موسیقی ہے، موسیقی کے اندر بھی وہ ایک راگ درباری اور مطلب وہ اسی سلسلے میں سب ہوتے تھے، جو عوام کے لیے شاید اس زمانے میں پرانے زمانے کی بات کی، یہ نیا زمانہ جب آیا تب عوام کی طرف توجہ ہوئی ہے، پینٹرز کی بھی، جنہوں نے خود کچھ تصویریں بنائی ہیں، خود شاعری کی ہے، کسی کے کہنے پر نہیں کی، کوئی دولت کی لالچ میں طمع میں نہیں کی، تو وہ لوگ جو ہیں مثلا حبیب جالب ہے صحیح، آپ کے سامنے، تو عوام کے لیے لکھ رہا، میں اسے ہیرو مانتا ہوں شاعری میں۔ اسی طرح سے جن مصوروں نے عوام کے لیے تصویریں بنائی ہیں، جن رقاص نے مثلا بیلے ڈانس کیا ہے عوام کے لیے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے بھارت ناٹیم یا کتھا کلی وغیرہ کتھا، وہ جو ہے وہ مذہبی حوالے تھے اس کے، لیکن اب جو بیلے رقص ہے وہ مذہبی حوالہ نہیں ہے، عوام کے حوالے سے ہے۔ تو اس طرح سے میں نے تجزیہ کیا ہے شاعری میں، اور ایک طویل نظم ہے یہ جو ایک ہی بحر میں لکھی گئی ہے، اور کوئی 150 پونے 200 صفحے کی یہ نظم ہے۔ واہ واہ، یہ تو آپ کا بہت بڑا کام ہے جی، اور ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ فنون لطیفہ جو ہے ہماری جو ہے حصے مزاح کے لیے ہے، اور اس سے ہم محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ کر کیا رہا ہے؟ ہاں جی، وہ کس کے لیے کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، اور کہاں سے اسے وہ وسائل میسر آتے ہیں۔ اور ایک چیز بڑی سامنے محسوس ہوئی ہے کہ وہ ایک ٹارگیٹڈ ہے، اور وہ ٹارگیٹڈ بہت محدود طبقے کے لیے، بالکل، اور وہ طبقہ ہے جو بااثر ہے، ہاں بالکل، اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اس کے لیے وہ لکھا جاتا ہے، وہ عام آدمی کے لیے تو ہے نہیں لکھا جاتا۔ عام آدمی تو بس تو آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو مزاحیہ ادب ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، یہ کس لیے کہ آپ لوگوں کو مسائل سے دور رکھیں اور مزاح میں ڈال دیں، جگتیں کریں، یہ کریں وہ کریں،
بالکل ایسے انہیں پیسے ملتے ہیں بھائی اس سے، بالکل وہ کریں گے تو وہ اس نظام کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں، اور وہ تو کہا نہیں یہ کریں جاتا ہے کہ جی آج کے کہ مسائل ادب جو مسائل ہے زدہ دور میں ہنسانے کے لیے یہ ہنسانے کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ یہ بہت خوبصورت ہاں جی، آپ نے بات کی ہے، اور اس کی طرف واقعی توجہ دینی چاہیے۔ اور ہمارے اس میں میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اس میں نا ہمارے جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے جس میں ادبا جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں، معذرت کے ساتھ کہ اکثریت جو ہماری انٹلیکچوئلس کی وہ بدنیت ہو چکی، ایسا ہو گیا، پیسہ ہے نا، بدنیت ہو گئے، کمرشل ہو گئے، میں اسے بدنیت نہ کہیں، کمرشل ہو گئے، کمرشل ٹھیک بدنیتی ہے، ہے نا جی، پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں ادب کے ساتھ، ہاں یہ بدنیتی ہوگی نا کہ آپ کو جو کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے مفاد کی خاطر آپ اس کو مروڑ تروڑ کے جہاں مرضی وہ پیش کریں۔ آپ کلام سنائیے جناب۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک بہت خاص ایک میرے ذہن میں بات تھی، تو میں چاہتا تھا کہ ذرا اس سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ ضرور جناب۔ ایک غزل اور ہے کہ سنگیت کی لے سنتا ہے، سنگت نہیں کرتا، واہ، سنگیت کی لے سنتا ہے، سنگت نہیں کرتا، مائل تو نظر آتا ہے، الفت نہیں کرتا۔ سنگیت کی لے سنتا ہے، سنگت نہیں کرتا، مائل تو نظر آتا ہے، الفت نہیں کرتا، عاجز ہے وہ عشاق کی حیران نظری سے، عاجز ہے وہ عشاق کی حیران نظری سے، اس پہ یہ گلہ ہے کہ وہ عزت نہیں کرتا، اس پہ یہ گلہ ہے کہ وہ عزت نہیں کرتا، عاجز ہے وہ عشاق کی حیران نظری سے، اس پہ یہ گلہ ہے کہ وہ عزت نہیں کرتا، مسحور تو کرتا ہے مدارات سے اپنی، مسحور تو کرتا ہے مدارات سے اپنی، کچھ ایسا حیادار ہے رغبت نہیں کرتا، مسحور تو کرتا ہے، کیا کہنے مسحور تو کرتا ہے مدارات سے اپنی، کچھ ایسا حیادار ہے رغبت نہیں کرتا، اس شوق کو راس آیا ہے کیا حسن خدا داد، اس شوق کو راس آیا ہے کیا حسن خدا داد، وہ کاجل و غازہ کی بھی چاہت نہیں کرتا، وہ کاجل و غازہ کی بھی چاہت نہیں کرتا، اس دور کا انسان کہاں، اس دور کا انسان کہاں اور کہاں وہ، اس دور کا انسان کہاں اور کہاں وہ اپنی کرامات پہ نخوت نہیں کرتا، وہ اپنی کرامات پہ نخوت نہیں کرتا، ہو جاتا ہے مرعوب سخن سازوں سے اکثر، ہو جاتا ہے مرعوب سخن سازوں سے اکثر، بس اتنی خرابی ہے کہ بیعت نہیں کرتا، ہو جاتا ہے مرعوب سخن سازوں سے اکثر، بس اتنی خرابی ہے کہ بیعت نہیں کرتا، گو شاہ سواری سے عقیدت ہے اسے خاص، گو شاہ سواری سے عقیدت ہے اسے خاص، گھوڑے سے جو گر جائے ملامت نہیں کرتا، گھوڑے سے جو گر جائے ملامت نہیں، سنگیت کی لے سنتا ہے، سنگت نہیں کرتا، مائل تو نظر آتا ہے، الفت نہیں کرتا۔ واہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، ابھی ہمارے پاس وقت ہے جی میں اور سنا دیتا ہوں آپ کو ایک آدھ غزل، جی وہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ ہوا میں شیشے اڑے اور سر ہوئے چلنی، ہوا میں شیشے اڑے، ہوا میں شیشے اڑے اور سر ہوئے چلنی، یہ جو آج کل بلاسٹ ہوتے ہیں، بالکل بالکل ایسے ہی اڑتے ہیں، لہو کے تیروں سے دیواروں در ہوئے چلنی، ہوا میں شیشے اڑے اور سر ہوئے چلنی، لہو کے تیروں سے دیواروں در ہوئے چلنی، کلی کلی کی رگوں میں ٹھہر گئی ہے خزاں، کلی کلی کی رگوں میں ٹھہر گئی ہے خزاں، صبا کے زہر سے تازہ شجر ہوئے چلنی، صبا کے زہر سے تازہ شجر ہوئے چلنی، کلی کلی کی رگوں میں ٹھہر گئی ہے خزاں، صبا کے زہر سے تازہ شجر ہوئے چلنی، فضا میں پہنچے تو بینائی ہو گئی زائل، جو آشیانوں میں تھے ان کے پر ہوئے چلنی، فضا میں پہنچے تو بینائی ہو گئی زائل،
جو آشیانوں میں تھے ان کے پر جو ہے ان کے پر ہوئے چھلنی، ستارے ٹوٹ گئے اپنی معرفت کے طفیل، واہ 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 واہ، ستارے ٹوٹ گئے کیا معرفت کے کیا کہنے، خلا میں سنگ گرے ہیں کمر ہوئے چھلنی، ستارے ٹوٹ گئے اپنی معرفت کے طفیل، خلا میں سنگ گرے ہیں کمر ہوئے چھلنی، حصول علم کی خاطر عمل سے گزرے ہیں، حصول علم کی خاطر حصول علم کی خاطر عمل سے گزرے ہیں، سروں کے کاسے لیے در بدر ہوئے چھلنی، سروں کے کاسے لیے در بدر ہوئے چھلنی، بدن گرفت میں لے اس کے سارے امکان بھی، بدن گرفت میں لے اس کے سارے امکان بھی، کہ واہموں کی تھکن سے بشر ہوئے چھلنی، واہ واہ واہ، بدن گرفت میں لے واہ واہ واہ، اس کے سارے امکان بھی، واہ واہ واہ، کہ واہموں کی تھکن سے بشر ہوئے چھلنی، زمین پہ شمس اتر آئے ہیں خیالوں کے، زمین پہ شمس اتر آئے ہیں خیالوں کے، خود اپنے خواب میں ڈوبے نگر ہوئے چلنی، زمین پہ شمس اتر آئے ہیں خیالوں کے، خود اپنے خواب میں ڈوبے نگر ہوئے چلنی، ہوا میں شیشے اڑے اور سر ہوئے چھلنی، لہو کے تیروں سے دیواروں در ہوئے چھلنی۔ ایک غزل اگر وقت ہے تو بالکل وقت ہے جناب، بہت وقت ہے، آپ سنائیے۔ غزل ہے جناب کے ریزہ ریزہ سامنے ہر شکل کا منظر لگا، ہاں یہ ریزہ ریزہ سامنے ہر شکل کا منظر لگا، آئینے کے رخ پہ جیسے عکس کا پتھر لگا، ریزہ ریزہ سامنے ہر شکل کا منظر لگا، آئینے کے رخ پہ جیسے عکس کا پتھر لگا، کوئے خاموشی میں آوازیں پگھلتی دیکھ لے، کوئے خاموشی میں آوازیں پگھلتی دیکھ لے، شام ہی سے سو رہے ہیں لوگ اپنے در لگا، واہ واہ واہ، کوئے خاموشی میں آوازیں پگھلتی دیکھ لے، شام ہی سے سو رہے ہیں لوگ اپنے در لگا، دھول کی کالی ردا ایک آفتاب وہم تھی، دھول کی کالی ردا ایک آفتاب وہم تھی، چشمے سنگے شب میں مجھ کو جاگنے کا ڈر لگا، دھول کی کالی ردا ایک آفتاب وہم تھی، چشمے سنگے شب میں مجھ کو جاگنے کا ڈر لگا، شہر اجڑا ہے تو کیا تو نام اپنا یاد رکھ، شہر اجڑا ہے تو کیا تو نام اپنا یاد رکھ، اپنے دروازے کی تختی صحن کے اندر لگا، شہر اجڑا ہے تو کیا تو نام اپنا یاد رکھ، اپنے دروازے کی تختی صحن کے اندر لگا، شعلہ رفتار ہوں میں کب تیرے ہاتھ آؤں گا، شعلہ رفتار ہوں میں کب تیرے ہاتھ آؤں گا، روک لے میری رگوں میں برف کے پتھر لگا، روک لے مجھ کو میری رگوں میں برف کے پتھر لگا، شعلہ رفتار ہوں میں کب تیرے ہاتھ آؤں گا، روک لے میری رگوں میں برف کے پتھر لگا، ریگ ہوں موجوں کے رخ پر جاگتا رہتا ہوں میں، ریگ ہوں موجوں کے رخ پر جاگتا رہتا ہوں میں، بے قرار نیلا سمندر مجھ کو اپنا گھر لگا، ریگ ہوں موجوں کے رخ پر جاگتا رہتا ہوں میں، بے قرار نیلا سمندر مجھ کو اپنا گھر لگا، ریزہ ریزہ سامنے ہر شکل کا منظر لگا، آئینے کے رخ پہ جیسے عکس کا پتھر۔ ڈاکٹر صاحب شہر اجڑا ہے تو کیا، شہر اجڑا ہے تو کیا تو نام اپنا یاد رکھ، اپنے دروازے کی تختی صحن کے اندر لگا، واہ واہ، کیا شہر اجڑا ہے تو کیا کہنے، تو نام اپنا یاد رکھ۔ اجوی صاحب یو کے میں بہت سارا اردو ادبی جو کام ہے وہ ہو رہا ہے، بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کا جو اردو شاعری ہے، اردو ادب کا جو کام ہے، وہ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے یا وہ اس اردو ادب کا حصہ ہے جو بر صغیر میں؟ دیکھیں جی، وہ اسی بر صغیر کا ہی حصہ ہے جس سے یہاں پر یہ اردو آئی ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں یہاں پر تنظیمیں، ادبی تنظیمیں ہر شہر میں ہیں، ہر ٹاؤن میں ہیں، بالکل ایسے ہی، اور اسکولوں میں بھی آج پرائمری اسکولوں میں، ہائی اسکولوں میں، ایون یونیورسٹی میں میں اردو پڑھائی جا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔
لیکن ایک پرابلم یہاں پر اور آ رہی ہے کہ یہ جو والدین ہیں، بچے سارا دن اسکول میں رہتے ہیں، گھر میں آ کے ان کے ساتھ اردو یا اپنی مادری زبان پنجابی پشتو جو بھی ہے اس میں بات نہیں کرتے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ انگلش ہی میں بات کی جائے، ایسا ہی ہے۔ اور مائیں جو ہیں، بچوں کی لیاقت دیکھیں کہ وہ مائیں جو ہیں وہ پنجابی میں ان سے بات کرتی ہیں، وہ انگلش میں بات کرتے ہیں، وہ ماں کی بات سمجھتے ہیں، بچے ماں کی بات سمجھتے ہیں، اور ماں ان بچوں کی بے شک اسے انگریزی آئے نہ آئے لیکن وہ بچوں کی زبان سمجھ لیتی ہے، یا تو وہ باڈی لینگویج سے سمجھتی ہے، یا جیسے جیسے وہ یہاں پر رہ رہی ہے اس ماحول میں تھوڑی بہت انگریزی آ گئی ہے۔ لیکن اردو کی جیسے ہم رات دن اس کی سفارت کاری کرتے ہیں کہ اردو زبان ایسے ہے، اردو زبان اتنی ترقی کر رہی ہے، لیکن یہ والدین کا سب سے بڑا قصور ہے کہ ہم خود نہیں بچوں کو تربیت دیکھتے کہ اردو زبان بولو۔ میں ہمیشہ میں خود بھی پڑھاتا رہا ہوں یونیورسٹیز میں، کالج میں، اسکول لیول پہ، اور ایک گرامر اسکول کا ہیڈ آف چیئر رہا، اور میں یہ ہمیشہ والدین پہ زور دیا کرتا تھا کہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس پہ انیشیٹو لیں۔ اگر آپ انیشیٹو نہیں لیں گے، بچوں کو انکریج نہیں کریں گے، تو بچوں نے اپنے طور پہ تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ جی ہاں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی بات پہ یہ توجہ دینی ہوگی، والدین کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے، چاہے تھوڑے وقت کے لیے صحیح، چاہے ایک سوال ہی صحیح، بچوں کے ساتھ اسکول سے بچے آتے ہیں گھر تو ان سے اردو ہی میں پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے اسکول میں کیا کیا، تو اس سے بھی تھوڑی بہت انکریجمنٹ جو ہے ملے گی۔ بچے جو ہیں ہمیشہ پیرنٹس کی، والدین کی کافی کرتے ہیں، ہیں جب انہوں نے نہ اخبار پڑھنی ہے نہ ان کا مطالعہ ہے، وہ ایسے گھر میں بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، تو بچوں نے کیا لرن کرنا ہے؟ بالکل، اور اچھے خاصے اردو بولنے والے وہاں سے جب یہاں آئے ہیں نا، وہ روزگار کے چکر میں ان کا اپنا مطالعہ بھی جاتا رہا، ان کی اپنی اردو بھی جاتی رہی، اور وہ اب مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، جب ہم پاکستان جا کے اردو بولتے ہیں تو ایک خاص پہاڑی لہجہ ہماری زبان میں بھی آ گیا ہے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں یہ کہاں سے سیکھ کے آئے ہو، اپنی بھی اردو خراب کر آئے ہو، اور واقعی ایسا نہیں، اس میں قصور نہیں ہے، وہ جو ہے نا کہ اپنے علاقے کی زبان، اب اگر ہم اردو بولتے ہیں تو ہم اب انگلش بولتے ہیں، وہ بھی ہم پنجابی لہجے میں بولتے ہیں، ہاں ایک ڈائلیکٹ تو آ جاتا ہے نا جی، اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور غلط بھی نہیں ہے، ضروری ہے کہ منہ بگاڑ کے وہ زبان بولے، جو نیچرل نکل رہی ہے وہ زبان بولے۔ بالکل صحیح بات، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس کچھ وقت ہے، ایک غزل اور ہو سکتی ہے میں آپ کو جی ارشاد۔ رونق منزل اثبات و نفی سے گزرے، واہ واہ واہ، رونق منزل اثبات و نفی سے گزرے، آگہی مست بصد ناز خودی سے گزرے، واہ واہ واہ، رونق واہ، منزل، یہ جو روایت ہے نا ہماری تصوف کی غزل میں، بالکل میں سمجھتا ہوں وہ بھی سامعین تک پہنچنی چاہیے، بالکل، رونق منزل اثبات و نفی سے گزرے، آگہی مست بصد ناز خودی سے گزرے، کھل سکا ان پہ نہ جب راز نہان ہستی، کھل سکا ان پہ نہ جب راز نہان ہستی، خود سے برگشتہ ہوئے ایسے کہ جی سے گزرے، خود سے برگشتہ ہوئے ایسے کہ جی سے گزرے، مرغ الہام کا ہر کشف تھا امکان بکف، مرغ الہام کا ہر کشف تھا امکان بکف، ہم رہے خاک نشیں بالو پری سے گزرے، ہم رہے خاک نشیں بالو پری سے گزرے، یوں تو ہر ذرے میں پوشیدہ تھے لاکھوں خورشید، یوں تو ہر ذرے میں پوشیدہ تھے لاکھوں خورشید، پوشش خاک لیے تیرا شبی سے گزرے، یوں تو ہر ذرے میں، یوں تو ہر ذرے میں پوشیدہ تھے لاکھوں خورشید، پوشش خاک لیے تیرا شبی سے گزرے، ہم سے مستور رہے نور ازل کے چشمے، ہم سے مستور رہے نور ازل کے چشمے، دشت ظلمت سے مگر تشنہ لبی سے گزرے، ہم سے مستور رہے نور ازل کے چشمے، دشت ظلمت سے مگر تشنہ لبی سے گزرے، منتظر حسن کی وہ ایک بھی جھلک پا نہ سکے، منتظر حسن کی وہ ایک بھی جھلک پا نہ سکے، منہ چھپائے تیرے عشاق،
گلی سے گزرے، واہ واہ، منہ چھپائے تیرے عشاق گلی سے گزرے، اور آخری شعر کہ تجھ کو کیا بھولتا میں اپنی ہنسی بھول گیا، واہ تجھ کو کیا بھولتا میں اپنی ہنسی اپنی ہنسی بھول گیا، عمر تیری ہے میرے دوست خوشی سے گزرے، کیا عمر کہنے، تیری ہے میرے دوست واہ خوشی سے گزرے، واہ واہ واہ، رونق منزل اسبات و نفی سے گزرے، آگہی مست بصد ناز خودی سے گزرے۔ واہ بہت بہت شکریہ جی، آپ دونوں صاحب کا بہت شکریہ، ڈی ایم کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا بطور خاص آپ کا بہت ادا کرتا شکریہ ہوں کہ جی، آپ نے آپ تشریف لائے ہیں اور اتنی بہت گفتگو مفید آپ کے ساتھ ہوئی۔ معلوماتی گفتگو رہی ہے اور بڑا استفادہ حاصل کیا ہم نے آپ سے۔ اجمی صاحب آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ، آپ بطور خاص تشریف لائے ہیں اور بڑی خوشی مجھے محسوس ہوئی ہے آج دونوں صاحب کو یہاں اپنے درمیان پا کر۔ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے کہ آپ کو پروگرام یہ حسب سابق پسند آیا ہے، اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں پھر ہماری جانب سے چونکہ اب آپ کی واپسی ہوگی پاکستان، نیک تمنائیں آپ کے لیے، اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ جب بھی آپ تشریف لائیں آپ سے ملاقات انشاءاللہ پھر سے رہے گی، پھر آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے۔ اجمی صاحب آپ بھی وعدہ کیجئے پھر سے تشریف لائیں گے آپ؟ جب یہ آئیں گے ان کے ساتھ میں شکریہ جناب۔ چلے جی، اب آپ کو بارہا آنا پڑے گا پھر۔ بہت بہت شکریہ جی ناظرین۔ آخر میں اشفاق احمد کی بات کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا جو اختتام ہوا کرتا ہے کہ آسانیاں بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ان کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں اور ان کا بھی جو کسی وجہ سے آپ کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ اگلے ہفتے کسی اور نئے مہمان کے ساتھ غزل شب پروگرام لے کر امجد شاہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوگا۔ میں اپنی پلے آؤٹ میں اپنی ٹیم شبیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر لیاقت صاحب کا بھی کہ ان کی ذاتی دلچسپی سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، شب بخیر۔